بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گاؤں میں میری شادی ہوئی تھی وہاں کا وڈیرا ہر جمعرات ایک کمواری لڑکی کو پیپل کے پیڑ کے نیچے باندھتا تھا۔ صبح دیکھتے تو وہ لڑکی غائب ہوتی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ایک جن کا بسیرا ہے، گاؤں میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو سارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ عجیب بات یہ تھی کہ صبح کے وقت وڈیرا ہاتھ میں لڑکی کے کپڑے پکڑے آ رہا ہوتا۔ مجھے وڈیرے پہ شک ہوا۔ آج جمعرات تھی، میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی لڑکی کو سب وہاں باندھ کر گئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وڈیرا اس لڑکی کے ساتھ۔ میں آج کل بہت غصے اور بیزاری کا شکار تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہر دوسرے شخص کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں سے یہ سب فضول میں کر رہی ہوں، مگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ دراصل یہ غصہ اور یہ بیزاری میری شادی کی وجہ سے تھی۔ کچھ دن پہلے میرے ابا کے دوست ہمارے گھر آئے اور میرے ہاتھ مانگ گئے تھے۔ میرے ابا نے بھی جھٹ سے ہاں کر دی اور مجھ سے پوچھا بھی نہ۔ بس اسی بات کا غصہ تھا مجھے، اور اپنے ابا اور اماں کی لاڈلی بیٹی تھی، میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ گھر میں یوں تو ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہم گاؤں سے تھوڑے سے فاصلے پر رہتے تھے۔ جس گاؤں میں میری شادی طے ہوئی تھی وہ کافی دور تھا۔ میں تو بہت خوش تھی کہ اب نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن ہر فیصلے میں مجھ سے پوچھا جاتا تھا۔ جب اس بار نہ پوچھا تو میرا غصہ بھی جائز تھا، اور اسی بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ خیر، جب شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تو اپنے پسند کی خریداری کرنے کے بعد میرا سارا غصہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میری اماں نے میری شادی پر خوب رونق لگائی ہوئی تھی۔ مجھ سے بڑی 3 بہنوں کی شادی پہلے ہو گئی تھی اور اب تو وہ سب بال بچوں والی تھیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی، جبکہ میرے بھائی مجھ سے بھی چھوٹے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شکر ہے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اب گھر میں بس ہماری وسند کا ہی کھانا پکے گا۔ اور چھوٹے بھائی نے مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا تو میں نے اسے گور کر دیکھا، وہ فوراً بھاگ گئے تھے۔ میں اب غصہ کروں گی تبھی مسکراتے ہوئے بولے، بھائی تم جاؤ گی تبھی تو ہماری باری آئے گی۔ میں نے ان کی بات پر پاس رکھے تکیے اٹھا کر ان کو مارے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تو گھر والوں کی یاد نے دل کو بوجھل کر دیا تھا۔ ساس تو میرے شوہر کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ اب میرا سسر، 2 نندیں اور 2 ہی دیور تھے۔ شادی بس میرے شوہر کی ہوئی تھی، باقی ابھی چھوٹے تھے۔ جس گاؤں میں میں بیاہ کر آئی تھی وہاں کے لوگ ہی مجھے عجیب لگے تھے۔ میں نے اس بارے میں سن تو رکھا تھا کہ اس گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے تعلق کم ہی رکھتے تھے، مگر دیکھ کر عجیب لگا تھا کہ میری شادی کو آج 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ میرے شوہر شہر میں کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے، میرے سسر بھی کام پر جاتے تھے، لیکن وہ رات کو لوٹ کے آتے تھے، جبکہ شوہر 1 ہفتے بعد ہی آتے تھے۔ ایک تو شہر دور تھا اور دوسرا اتنا وقت لگتا تھا آنے جانے میں، اس لیے وہ یہیں رک جاتے تھے اور 1 ہفتے میں بعد گھر آتے تھے۔ مجھے بھی یہ مسئلہ نہ تھا کہ میرے سسر اور میری نندیں میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ دیور چھوٹے تھے، وہ سکول جاتے تھے، اور نندیں شہر کے کالج جاتی تھیں۔ شہر آنے جانے کے لیے ویگن لگا رکھی تھی، اور میری نندیں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ناشتہ شروع کرنے سے پہلے میرے سسر نے ان دونوں کو پکار کر کہا، بیٹا یہ سال پورا ہوتا ہے تو کالج کو خیر بات کہہ دو، تمہاری بھابھی بیچاری اکیلی لگی رہتی ہے، تم دونوں بھی اب گھرداری سیکھ لو، کل تو تم دونوں کی شادی بھی تو کرنی ہے نا۔ ان دونوں نے ہی فرما مداری سے سر ہاں میں ہلا دیا، اور نہیں ابا ابھی انہیں پڑھنے دے، کام کا کیا ہے، میں کر رہی لیتی ہوں نا۔ پھر یہ دونوں آ کر بھی میرا اچھا خاصا ہاتھ بٹھا دیتی ہیں، اور کام کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے نا، شادی کے بعد بھی کام ہی تو کرنے ہیں۔ میں نے چائے کا کپ اپنے سسر کے سامنے رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری نند کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ نہیں پتر، اتنا ہی بہت ہے، پھر تمہارے شوہر پر بھی بوجھ پڑ رہا ہے، آگے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، بیچارہ کیا کرے گا، جتنا پڑھ لیا وہی بچیوں کے لیے کافی ہے۔ میرے سسر نے میری بات کو بڑی نرمی اور پیار سے رد کرتے ہوئے کہا، آخر میں اپنے بیٹوں کی سائیڈ لے لی تھی، اور وہ بول تو سچ ہی رہے تھے نا، میرے شوہر پر سچ میں بار زیادہ تھا، گھر کا خرچ بھی ان کے ذمہ تھا، اور پھر نند اور دیور کی پڑھائی کی بھی تو اخراجات ایک بندہ کیا کیا کرتا۔ میرے سسر جو کماتے تھے وہ چھوٹے بیٹوں کا خرچ اٹھا لیتے، ان کی فیس دیتے، جب پوری نہ پڑتی تو
پھر میرے شوہر کو بول دیتے تھے۔ میرے شوہر ماتھے پر ایک بل بھی ڈالے بغیر سب کا خرچ اٹھا رہے تھے۔ مجھے کسی سے خرچ سے کوئی مسئلہ نہ تھا، بس میں چاہتی تھی کہ میری نندیں ضرور پڑھیں تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، اس لیے چاہتی تھی کہ سسر مان جائیں۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ بولتی سسر بول پڑے، بس بیٹا سمجھا کرو گاؤں کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں جلد سے جلد ان دونوں کی شادیاں ہو جائیں، میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے کہیں اگلی باری میرے گھر کی نہ آ جائے، میں نے تو اپنے بچوں کو بڑی مصیبتیں اٹھا کر پالا ہے، اتنا آسان نہیں ان کو کسی وڈیرے کی نظر کرنا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے سسر نے دکھی اور پر اصرار لہجے میں کہا اور اپنے چھوٹے دیور کے بال بناتے میرے ہاتھ وہی رک گئے تھے۔ اب اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے نند کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیا تھا اور ان کے چہرے پر بھی ایک تکلیف دہ لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ یہ سب کیا بات کر رہے تھے۔ خیر سب باری باری رخصت ہوئے تھے اور سارا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے جو اس گاؤں میں کہ جو سسر اتنے فکر مند تھے، آخر ایسا بھی کیا تھا یہاں جس کی وجہ سے گاؤں کا ہر باپ اپنی بیٹی کی جلد سے جلد شادی کرنے کے چکر میں تھا۔ میں اب گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، کسی سے پوچھ کر اپنی الجھن سلجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا دن میں نے اب اسی سوچ میں الجھتے ہوئے گزارا مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ میں سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جانے کے بجائے چھت پر چلی آئی۔ باورچی خانے کا سارا کام تو میری نندیں ہی میرے ساتھ کروا جاتی تھیں، اسی لیے ان کے جانے کے بعد بس صفائی ستھرائی کا کام بچتا تھا جو میں تھوڑا سے وقت میں ہی کر لیتی تھی۔ اس کے بعد آرام کر لیتی تھی، پھر دوپہر کا کھانا بنا لیتی تھی۔ جب تک کھانا بنتا تب تک سارے بچے اسکول سے آ جاتے تھے، پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے میں باقی کا کام سمیٹ لیتی تھی۔ شام میں سارا باورچی خانہ میری نندیں سنبھال لیتی تھیں، تب میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے سارے دن کی روایتی سنتی تھی اور دونوں اتنے میں ہی خوشی ہو جاتی تھیں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج ان دونوں سے اس معاملے میں ضرور پوچھوں گی کہ ساتھ والی خالہ بھی ایسے ہی کہتی تھی کہ گاؤں کے حالات ٹھیک نہیں، اپنی کنواری بچیوں کی شادیوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور آج ابا نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے ان کی بات پر توجہ نہ دی مگر ابا کی بات نے میرے دل میں عجیب سے وہم ڈال دیے تھے۔ کیا ہوا بھابھی، آج آپ دوپہر کو سوئی نہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ شام کے وقت میں اپنی نندوں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب میری نند نے فکر مندی سے پوچھا تو میں نے ہاں مجھے یہ بتاؤ گاؤں میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سب گھر والوں کو اپنی کنواری بیٹیوں کی فکر لگی ہوئی ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اسے اتنے سارے سوال کر دیے تھے۔ میرے سوال پر جہاں دونوں کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا وہیں میرا شک گہرا ہوا تھا کہ کچھ تو تھا جو مجھے معلوم نہیں۔ آپ کو اس گاؤں کا سچ جاننا ہے تو آج رات کا انتظار کر لو، سب پتہ چل جائے گا، میری چھوٹی نند نے رازداری سے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی خاموش ہی رہیں، میں نے بھی کوئی بات نہ کی۔ رات ہوئی، سب کو کھانا دے کر میری نندیں میرے کمرے میں آئی تھیں۔ اگر سچ جاننا ہے تو چلے بھابھی ہمارے ساتھ آئے۔ وہ دونوں مجھے لے کر چھت پر آئی تھیں۔ وہاں آ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ سامنے ایک میدان تھا اور وہاں سارا گاؤں جمع تھا۔ وہی ایک طرف چند کرسیاں تھیں جن پر اس گاؤں کا وڈیرا بیٹھا لوگوں کے کچھ کہہ رہا تھا کہ جو دور ہونے کی وجہ سے سب کچھ سنائی نہیں آ رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ بہت خاص اور ضروری باتیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد میری نند نے آہستہ آواز میں مجھے بتایا کہ وہاں کا وڈیرا ہر جمعرات کو ایک کنواری لڑکی کو پیپل کے پیڑ کے نیچے باندھ دیتا ہے اور اگلی صبح دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی غائب ہوتی ہے۔ لڑکی کے غائب ہونے پر گاؤں والے دہشت میں گر جاتے تھے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس درخت کے نیچے ایک جن کا بسیرا ہے، گاؤں میں اگر ایسا نہ کیا جائے تو سارا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تھا کہ عجیب اور پر اسرار بات، مگر میرا ان پر یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ لڑکی رات کے وقت غائب ہو جائے اور وہ بھی گاؤں کے بیچوں بیچ سے؟ اس سے بھی تو عجیب بات یہ تھی کہ صبح کے وقت وڈیرا ہاتھ میں اسی لڑکی کے کپڑے پکڑے آ رہا ہوتا تھا۔ یہ بات قابل غور تھی کہ اگر اس لڑکی کو کوئی جن لے جاتا تھا تو اس لڑکی کے کپڑے اس وڈیرے کے پاس کیسے آتے تھے؟ مگر گاؤں والے اس پر توجہ ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ راز سلجھا سکتا تھا تو
وہ لوگ تو اپنے اندیکھے خوف میں ہی مبتلا رہتے تھے اور گاؤں کو بچانے کے لیے اپنی بہن بیٹیاں قربان کرتے جا رہے تھے۔ اگلے روز میں نے جن کی بیٹی اس بار غائب ہوئی تھی ان کے گھر میں جا کر اصل بات کا پتہ لگوانے کا سوچا تھا۔ یہ سب مجھے رازداری سے کرنا تھا۔ اگر میرے سسرال میں کسی کو پتہ چل جاتا کہ میں کیا ارادے رکھتی ہوں تو جانے کیا ہو جاتا۔ مجھے ان باتوں پر تھوڑا سا بھی یقین نہ تھا۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ اس درخت کے نیچے کوئی جن رہتا ہے۔ جنات یوں آبادی میں نہیں آتے تھے، ان کا بسیرا اکثر ویران جگہوں پر ہوتا تھا، لیکن درختوں میں بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ سب واقعی سچ ہے یا صرف ایک جھوٹ ہے۔ میں نے سب کو ناشتہ کروایا، جلدی سے ہاتھ چلانے اور گھر کے کام ختم کیے۔ تب تک میرے سسر بھی کام پر جا چکے تھے۔ میں ان کے جاتے ہی چھت پر گئی اور اپنی چھت سے ساتھ والی خالہ کی چھت پر کود گئی، اور اب صبح کا وقت تھا۔ گاؤں کے تقریباً سب مرد ہی کام پر جا چکے تھے، اور کوئی کھیتوں میں تو کوئی مزدوری پر، کوئی شہر کا کام کرنے تو کوئی بازار میں۔ اسی وقت گاؤں میں بس عورتیں ہی پائی جاتی تھیں، اسی لیے میں مطمئن ہوتی جلدی سے خالہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے جھانک کر دیکھا اور خود کی تسلی کی، کہیں ان کا بیٹا شوہر گھر پر تو نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اطمینان کرتے میں آہستگی سے نیچے اتری۔ خالہ، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے ساتھ والی خالہ کے پاس جا کر ان کو مخاطب کیا۔ وہ چونک کر میری طرف بڑھی۔ میری پوری بات سنتے ہی خالہ نے مجھے فوراً منع کیا تھا۔ نہیں پتر، تمہیں گاؤں میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو، اور ایسے میں گاؤں والے تمہیں باہر دیکھ کر ہزار باتیں کریں گے۔ پھر تمہارا شوہر بھی یہ سب اچھا نہیں سمجھے گا، اور اس گاؤں میں جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ تمہیں اپنے گھر کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو جاؤ، شاباش، اپنے گھر واپس جاؤ۔ خالہ نے مجھے ذرا سختی سے گھر جانے کا کہا تھا، مگر میں جب نہ مانی تو ان کو بتایا کہ میں بس ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد یہ سب چھوڑ دوں گی۔ تو مجبوراً ان کو بھی میرا ساتھ دینا پڑا تھا۔ خالہ، یہ جو لڑکیوں کو پیپل کے پیڑ کے نیچے باندھنے کا رواج ہے، یہ کب سے چل رہا ہے؟ مطلب آپ سب گاؤں والوں کو کب ایسا لگا کہ پیپل کے پیڑ پر جنات ہیں اور ان کو لڑکی چاہیے؟ تو وہ بھی ہر جمعرات کو، اور لڑکی بھی کمواری ہونی چاہیے، شادی شدہ کیوں نہیں؟ میں نے عبایا پہن کر چہرے پر نقاب کیا اور خالہ کے ساتھ اس لڑکی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں میرے ذہن میں گردش کرتا سوال میری زبان پر آ گیا تھا۔ خالہ میرے ساتھ بس خاموشی سے چلتی رہیں، وہ کچھ نہ بولتی تھیں۔ میں نے آس پاس دیکھا، عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، کسی کے بھی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ یہ بات مجھے پھر سے تجسس میں ڈال گئی تھی کہ اکثر گاؤں کی عورتیں تو کسی بھی بڑی بوڑھی کو دیکھ کر روک لیتی تھیں، اور پھر جو ان کی باتیں شروع ہوتی تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی، مگر یہاں تو سب ہی ایک دوسرے سے لا تعلق تھے۔ ابھی رات کو ہی تو گاؤں میں اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، اور اس بار تجسس ظاہر کرنے کے بجائے سب خاموش تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ شاید سب لوگوں پر اس جن کا خوف ہی اس قدر حاوی تھا کہ سب نے اس دوسرے سے رابطہ کرنا ختم کر دیا تھا۔ اسی سنا میں ہم اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے تھے، لیکن وہاں جانا بھی بیکار ہی تھا، کیونکہ لڑکی کی ماں نے خوف کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، اور مایوس ہو کر گھر لوٹ آئے تھے۔ گھر آتے ہی تو میں نے پھر سے خالہ سے وہی سوال کی دہرایا، اور اس بار وہ خاموش نہیں رہی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے وہ وڈیرا اس گاؤں میں آیا ہے۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جب گاؤں میں وہ تباہی آئی تب پیر بابا کے کہنے پر یہ سب شروع ہو گیا تھا، اور اب تو یہ سب چلتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ خالہ نے مجھے آدھی بات بتائی اور پھر اچانک سے خاموش ہو گئی تھی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کے کچھ نہ پوچھ اور چپ چاپ اپنے گھر آ گئی۔ میرا سارا دھیان اس وڈیرے کی طرف ہی گھوم رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس راز سے پردہ اٹھایا جائے، کیونکہ یہ سب کسی جن کا نہیں بلکہ کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا تھا۔ مجھے سچ جاننا تھا تو اس کے لیے مجھے جمعرات کا انتظار تو کرنا ہی تھا۔ اس دوران مجھے اس پیپل کے پیڑ کے بارے میں سچ جاننا تھا کہ آخر اصل حقیقت کیا ہے۔ میں نے گھر کے کام کرتے ہوئے
خود سے ہی سوال کیا تھا، کہیں سچ میں اس پیڑ پر جنات تو نہیں ہیں؟ اگر ایسا تھا تو لڑکی کو باندھنے کے بجائے ان کو اس کا حل ان کو قرآن پاک میں سے تلاش کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ تو جہالت والے کاموں میں لگ گئے تھے، لیکن فکر مند تھے کہ جو جلدی ان کی شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ میں کام سے فارغ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو ایک بار جنات کا خوف مجھ پر حاوی ہونے لگا، اور ایک ایسی مخلوق تھی جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس گاؤں کے لوگ تو جہالت والے کاموں پر لگ گئے تھے، اسی لیے تو سارے والدین اپنی بیٹیوں کو لے کر فکر مند تھے اور جلد جلد ان کی شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ میں کام سے فارغ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو ایک بار پھر جنات کا خوف مجھے حاوی ہونے لگا تھا، اور ایک ایسی مخلوق تھی جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سچ جاننا بھی ضروری تھا کہ واقعی جنات ہیں یا نہیں۔ اگر جنات ہیں تو کوئی بھی اس گاؤں میں محفوظ نہیں تھا۔ میں تو اپنی ہی سوچ میں ڈر گئی تھی۔ جنات سے تو مجھے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، مگر یہ وقت ڈرنے کا نہیں تھا، بلکہ بہت سی معصوم جانیں بچانے کا وقت تھا۔ تب ہی میں کسی اور کی مدد کر سکتی تھی۔ اب میں روز اس پیڑ کی بارے میں جاننے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی، اور اس دوران لوگوں کو بتایا تھا کہ اس جگہ سے پہلے عجیب سی خوفناک آوازیں آتی تھیں، اسی لیے لوگوں نے ڈر کر اس طرح جانا ہے کہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ایک پیر بابا کے کہنے پر جمعرات کو ایک کنواری لڑکی اس جن کو دے کر اس گاؤں میں ہونے والی تباہی کو روکنے کا حل پیش کیا گیا تھا۔ میرے لیے تو یہ باتیں سراسر جہالت پر مبنی تھیں، مگر ان لوگوں کو یہ بات ایسے ہی سمجھ نہیں آنی تھی، اسی لیے میں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران میں نے اپنے سسرال والوں سے مل کر کسی کے ساتھ کوئی ذکر نہ کیا، اور میں نے یہ سب ان سب کے جانے کے بعد کرتی تھی، اسی لیے کہ سچ جان کر ثبوتوں کے ساتھ ہی ان کو سب بتاؤں، ورنہ تو شاید وہ لوگ مجھے میرے شوہر کے پاس شہر بھیج دیتے۔ آج جمعرات تھی، اسی لیے میں نندوں کے کالج اور سسر کے کام پر جانے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی، اور اب یہاں پر ایک ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں پر میں آج رات چھپ کر سارا سچ جان سکوں۔ میں اپنے منصوبے کے تحت اس درخت کے پاس گئی تھی۔ وہاں پر بہت ساری کٹی ہوئی لکڑیاں ایسے پڑی ہوئی تھیں کہ اگر میں اس میں سے چھپ کر بیٹھ جاتی تو کسی کو نظر نہ آتی۔ مجھے وہ جگہ صحیح لگ رہی تھی، بس تھوڑی سی لکڑیاں اور سیٹ کر دیتی تو آسانی سے وہاں چھپ کر بیٹھ جا سکتا تھا، وہ بھی بغیر کسی کی نظروں سے آئے۔ کون ہو تم اور یہ کیا کر رہی ہو؟ میں لکڑیاں اٹھا کر اپنے چھپنے کی جگہ بنا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی تھی۔ خوف سے میرا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اگر یہ سب کو بتا دیتا تو میرا راز سامنے آ جاتا اور مجھے سخت سزا دی جاتی۔ میں نے ڈرنے کے بجائے اسے آگے سے منہ توڑ جواب دینا ضروری سمجھا تھا، تاکہ اسے لوگوں کی میں کوئی معمولی لڑکی نہیں ہوں، میں تو یہاں کی ہی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے اشارے سے ہلکی آواز میں بات کرنے کو کہا۔ وہ شاید کوئی تھا، میں فضول میں اس سے ڈر رہی تھی، اور اس نے بتایا کہ وہ وڈیرے کا بیٹا ہے، شہر میں پڑھتا ہے، اور اسے بھی یہاں کے بارے میں سن کر عجیب لگا تھا، اسی لیے وہ بھی یہاں سچ جاننے کے لیے آیا ہے۔ وڈیرے کے بیٹا سن کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی تھی، لیکن اس کی اگلی بات پر میرا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر میں نے کچھ دیر سوچا اور اسے وہ سب بتا دیا جو مجھے اب تک پتہ چلا تھا۔ تم سچائی جاننے تو یہاں آ گئے ہو، تب کیا کرو گے جب تمہیں پتہ لگے گا کہ گناہ گار تمہارا اپنا باپ ہے؟ میرے سوال پر اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ اگر میرا باپ گنہگار ہوا تو اسے بھی سزا ملے گی، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ اسے اپنے ابا کے خلاف کی گئی بات اچھی نہ لگی تھی۔ میں نے وہ لکڑیاں اٹھا کر دوبارہ سیٹ کرنا شروع کر دیں، جس میں اس لڑکے نے بھی میری مدد کی۔ اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب سچ ہمارے سامنے آتا۔ میں اپنا کام کر کے گھر چلی آئی تھی۔ میری نندیں کالج سے لوٹ تو اپنے کمرے میں تھیں، وہ سب فکر مند سی میرے پاس آئی تھیں۔ بھابھی آج گاؤں گئی تھیں؟ میری نند نے آتے ہی سوال کیا۔ میں جو لیٹی ہوئی تھی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں سارا دن گھر پر ہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا آپ کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ آپ۔ اس نے میرے انکار پر شرمندگی سے سر جھکا کر کہا،
میں نے جلدی سے اپنے جوتے کی طرف دیکھا جہاں واقعی مٹی لگی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس سے کیا جھوٹ بولوں۔ وہ ساتھ والی خالہ میرا جوتا لے کر گئی تھی۔ ان کو کہیں جانا تھا تو شاید اسی لیے مٹی لگ گئی ہے۔ مجھے اس وقت جو بہانہ سوجا میں نے اسے بتا دیا۔ میری نند نے میرا یقین کرتے ہوئے سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگر اسے میں سچ بتا دیتی تو منزل کے قریب آ کر مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ کھانا میں پہلے ہی بنا چکی تھی۔ سب کھانا کھاتے ہی سونے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد شام کی چائے بنا گئی۔ کب رات ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سب ادھر ادھر ہوتے ہوئے میں بھی سونے کا بہانہ کر کے میں چھپ کر گھر سے نکل آئی اور اپنی بنائی ہوئی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئی۔ وڈیرے کے ساتھ پورا گاؤں اس جگہ پر جمع تھا۔ پہلے وہ لوگ گاؤں میں ہی رکے تھے، سارے معاملات طے کرتے رہے اور پھر اس لڑکی کو لے کر پیپل کے پیڑ کے ساتھ باندھنے لگے۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی لیکن کسی کو اس گمسن لڑکی پر رحم نہ آیا تھا۔ حد تو تب ہوئی جب کسی نے اس کے منہ پہ کپڑا ٹھونس دیا۔ یہ طریقہ جب مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ میرا دل خوف سے بہت ہی تیز دھڑک رہا تھا۔ میں پتوں میں چھپی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وڈیرے کا بیٹا بھی چھپ کر اس جگہ آ گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ اس لڑکی کو روتے بلکتے چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اب میں وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر اس لڑکی کو کھولتی، سامنے کا منظر مجھے دہلا گیا تھا۔ اس لڑکی کا انجام سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ وڈیرا اس لڑکی کو کھول کر اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا کہیں لے کر جا رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بنا آواز کیے اس کے پیچھے چل دی۔ وہ وڈیرا اس لڑکی کو گاؤں سے باہر ایک ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے کر گیا۔ وہاں پر اس وڈیرے کے علاوہ ایک پیر بابا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ آخر کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ میں تھوڑی آگے گئی تو اس کے اندر جھانکنے لگی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت میری نظر اس وڈیرے کے بیٹے پر پڑی جس نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ آگے جو وہ لوگ کرنے والے تھے شاید وہ سمجھ گیا تھا۔ میں نے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے میرے رخ موڑا تھا جہاں پر پولیس چھپی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ پولیس کو آگاہ کر چکا تھا۔ وہ دونوں جب مل کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس لڑکی کو ایک چادر سے ڈھک دیا تھا۔ میں وہیں چھپ کر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں یہ بھی دیکھ کر دہل گئی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی تھیں۔ پولیس کی مار سے انہوں نے سچ اگل دیا تھا کہ یہ سب سچ انہوں نے حرام کمانے کے لیے ہی کیا تھا۔ وہ لوگ لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو آگے کوٹھے والوں کو بیچ دیتے تھے۔ اس حرام کام میں اس وڈیرے کو دیکھ کر اس کے بیٹے کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنا خفیہ کیمرہ نکال کر پولیس کو دے دیا تھا اور اگلے روز سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے اپنے باپ کی ساری حقیقت بتا دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ یہ سب صرف اس کے باپ کا کیا نہیں، اس میں وہ سب بھی برابر کے قصوروار ہیں۔ اگر وہ لوگ ایسی جاہلیت بری باتوں پر یقین کرنے کے بجائے خود سچ پتہ لگانے کی کوشش کرتے تو آج تک اتنی لڑکیوں یوں آبرو نہ ہوئی ہوتی۔ اور یہ سب کو آئینہ دکھانے کے بعد شہر واپس چلا گیا تھا۔ گاؤں والے کئی دن تک ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا سکے تھے۔ سب نے عہد کیا تھا کہ وہ آج کے بعد ایسی کسی بات کا اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ میرے سسر نے بھی نند کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں امید سے ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے گھر میں ایک ماسی لگوا دی تھی۔ ہم صرف انتظار ہی کرتے رہ جاتے تھے کہ ہمیں صرف کوئی فرشتہ بچانے آئے گا، لیکن یاد رکھیں جو انسان اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا اس کو پھر ایسے ہی ڈونگی لوگ جاتے ہوئے سبق دے کر جاتے ہیں۔ اگر میں اور اس وڈیرے کا بیٹا یہ سچ جاننے کی کوشش نہ کرتے تو نہ جانے اور کتنی لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھ جاتیں۔ اللہ سب لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرے، آمین۔ آپ کو کیا لگتا ہے وڈیرے کے بیٹے نے ٹھیک کیا تھا یا اسے اپنے باپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ میں نے وہاں جا کر صحیح کیا تھا یا مجھے بس اپنے گھر پر ہی دھیان دینا چاہیے تھا جیسے باقی کے گاؤں والے کر رہے تھے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی
دبانا نہ بھولے، اس سے ہماری نئی آنے والی تمام کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ اب کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔